جن لوگوں کے ہاتھ میں مغرب کا پورا تہذیبی نظام ہے، یہ ایک سامراجی اور استعماری نظام ہے، اور اس استعماری نظام میں ظالموں کو یہ مدد فراہم کرتے ہیں اور مظلوموں کی داد رسی نہیں کرتے۔ اور غزہ جس کو انہوں نے پہلے ہی 80-90% تباہ کر دیا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت وہاں بچی ہو۔ اسرائیلی بربریت پر پوری دنیا خاموش، غزہ کو پہلے ہی 80-90% تباہ کر دیا گیا تھا۔ غزہ صورتحال پر مسلم ممالک بھی خاموش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں غزہ کے تمام اسپتال تباہ ہو چکے، پوری دنیا خاموش ہے۔ اسرائیل غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ غزہ پر آتش و خون کی بارش، جبائلہ، غزہ سٹی، خان یونس اور المواسی میں جگہ جگہ بمباری، خواتین اور بچوں سمیت 46 فلسطینی شہید اور کئی زخمی۔ اب تک 1,42,000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ غذائی قلت اور بیماریوں سے 10 لاکھ بچوں کی زندگیوں کو خطرہ۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف رضاکار بھی صہیونی درندوں کے نشانے پر۔ 15 رضاکاروں پر فائرنگ کی ویڈیوز سب کو لرزا دیا۔ محمد رسول اللہ۔ اسرائیل میں برطانیہ کی 2 خواتین اراکین پارلیمنٹ یونگ ینگ اور ابستان محمد گرفتار، ایئرپورٹ سے ہی واپسی بھجوا دیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو گہری تشویش، اراکین کی گرفتاری کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکام پر واضح کر دیا کہ یہ برطانوی پارلیمنٹریئنز کے ساتھ سلوک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میانمار میں زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان سے دوسری امدادی خیم ینگون میں متعلقہ حکام کے حوالے کر دی گئی۔ ترجمان NGMA کے میانمار میں پاکستانی سفیر نے ینگون کے وزیر اعلیٰ کو امداد حوالے کیا۔ امدادی سامان میں تیار کھانا، کمبل، خیمے، ادویات اور پانی کے ایڈوانس شامل۔ ترجمان کے مطابق پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں میانمار کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر ٹریفک حادثہ، 24 افراد جہاں باغ، 31 زخمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ عید منا کر واپسی جانے والوں کو خوشی غم میں تبدیل۔ جڑاوالا میں لاہور روڈ پر تیز رفتار مسافر بس کی لوڈر رکشے کو خوفناک ٹکر، ایک ہی خاندان کے 14 افراد جان سے گئے۔ ملتان میں ٹرالر اور وین میں تصادم، 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مردان اور سرگودا میں موٹر سائیکل سوار 5 بہن بھائیوں کو کچل دیا گیا۔ ایبٹ آباد حویلیہ انٹرچینج کے قریب بے قابو کار ٹرک میں جا گھسی، 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دیگر واقعات کوہاٹ، ہری پور، قصور، آزاد کشمیر میں پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، سوگوار خاندان سے ہمدردی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ پاک فوج شر پسندوں پر بھاری، شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد سے خوارج کی درندازی کی کوشش ناکام، شدید فائرنگ کا تبادلہ، 8 دہشت گرد مارے گئے، 4 زخمی۔ ISPR کے مطابق 5 اور 6 اپریل کی درمیانی شب پاک سرزمین میں گھسنے والے ایک گروہ کو فوجی جوانوں نے مؤثر طریقے سے بھرا جواب دیا۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ ملک بھر میں غیر قانونی مقیم باشندوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ، مری میں افغان شہریوں کے ساتھ کاروبار، رہائش یا دکان کرائے پر دینے کا یا فروخت کرنے پر پابندی عائد۔ راولپنڈی میں پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، 1 اپریل سے اب تک 689 افغانی ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ تحویل میں لیے گئے 179 افراد تورخم بارڈر پہنچا دیے گئے۔ پولیس کا آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کا اعلان۔ سندھ میں بھی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں، 307 ملک بدر۔ شرجیل میمن کہتے ہیں افغانیوں کو قانونی کارروائی کے بعد واپسی بھیجا گیا۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال، غیر ملکیوں کی شہریوں کو واپسی، وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات، محسن نقوی کی شہباز شریف کو افغان شہریوں کی ملک بدری کے لیے جاری آپریشن پر بریفنگ، دونوں رہنماؤں میں بلوچستان اور KP میں حفاظتی اقدامات پر تبادلہ خیال، ملاقات میں نئی نہروں پر عوامی رد عمل سے متعلق گفتگو۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب، 12 نکاتی ایجنڈا جاری، ملک کے مجموعی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال، 2 توجہ دلاؤ نوٹس، وقفہ سوالات سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔
محصولات سے متعلق بل دستور میں ترمیم کے بارے میں مسودہ ایوان کے گزشتہ اجلاس میں صدارتی خطاب پر بحث بھی ایجنڈے میں شامل۔ کراچی پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی۔ کورنگی کے علاقے زمان ٹاؤن میں مقابلہ، دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، 3 گرفتار، عبداللہ، فیضان اور سمیع شامل۔ ملزمان سے 3 پستول اور 2 موٹر سائیکل برآمد۔ مرنے والے شخص کی لاش اسپتال منتقل۔ پولیس نے پکڑے گئے ملزمان سے تحقیقات شروع کر دی۔ گورننس میں بہتری اور کرپشن کا خاتمہ، آئی ایم ایف کے ساتھ حکومتی معاشی ٹیم کی بیٹھک آج ہوگی۔ پاکستان میں 23 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بات چیت۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران عالمی مالیاتی فنڈز کے نمائندوں کا یہ دوسرا دورہ پاکستان ہے۔ اعلیٰ حکام نے تدریس کو مذاق بنا دیا۔ کراچی کے بعد حیدرآباد تعلیمی بورڈ کی بھی نااہلی۔ آج سے شروع ہونے والے 9ویں اور 10ویں کے سالانہ امتحانات طلبہ کے لیے درد سر۔ آن لائن امتحانی پورٹل بند ہونے سے متعدد طلبہ فارم جمع کرانے سے محروم۔ امتحانی کارڈ بھی جاری نہ ہو سکے۔ درجنوں طلبہ کا امتحانات میں شریک ہونے سے رہ جانے کا خدشہ۔ کراچی میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ تیز دھوپ نے باکسیوں کو جھلس دیا۔ گرم اور خشک ہوا چلنے سے سانس لینے میں دشوار۔ طبی ماہرین کی احتیاط کی اپیل۔ لوگوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پہنچی۔ کوئی گھوڑا دوڑایا تو کسی نے اونٹ کی سواری کی۔ بچے بڑے سب سمندر کی ٹھنڈی لہروں سے محظوظ ہوتے رہے۔ ملک بھر میں سورج کا پارہ ہائی۔ گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ۔ لاہور، اسلام آباد میں بھی آنگ برسنا شروع۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور جنوبی اضلاع میں گرم۔ تربت 42، سبی 41، نوکھنڈی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ذوب 34، کوئٹہ 33، چمن 32، کلاد میں پارہ 29 ڈگری تک جا پہنچا۔ شدید گرمی سے شہریوں کو برا حال۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں مغرب کا پورا تہذیبی نظام ہے۔ یہ ایک سامراجی اور استعماری نظام ہے، اور اس استعماری نظام میں ظالموں کو یہ مدد فراہم کرتے ہیں اور مظلوموں کی داد رسی نہیں کرتے۔ اور غزہ جس کو انہوں نے پہلے ہی 80-90% تباہ کر دیا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ شاید ہی کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت وہاں بچی ہو۔ اسرائیلی بربریت پر پوری دنیا خاموش۔ غزہ کو پہلے ہی 80 سے 90% تباہ کر دیا گیا تھا۔ غزہ صورتحال پر مسلم ممالک بھی خاموش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں غزہ کے تمام اسپتال تباہ ہو چکے، پوری دنیا خاموش ہے۔ اسرائیل غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ غزہ پر آتش و خون کی بارش۔ جبائلہ، غزہ سٹی، خان یونس اور المواسی میں جگہ جگہ بمباری۔ خواتین اور بچوں سمیت 46 فلسطینی شہید اور کئی زخمی۔ اب تک 1,42,000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ غذائی قلت اور بیماریوں سے 10 لاکھ بچوں کی زندگیوں کو خطرہ۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف رضاکار بھی صہیونی درندوں کے نشانے پر۔ 15 رضاکاروں پر فائرنگ کی ویڈیوز سب کو لرزا دیا۔ اشهد ان محمد رسول اللہ۔ اسرائیل میں برطانیہ کی 2 خواتین اراکین پارلیمنٹ یونگ ینگ اور ابستان محمد گرفتار۔ ایئرپورٹ سے ہی واپسی بھجوا دیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو گہری تشویش۔ اراکین کی گرفتاری کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکام پر واضح کر دیا کہ یہ برطانوی پارلیمنٹریئنز کے ساتھ سلوک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میانمار میں زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان سے دوسری امدادی خیم ینگون میں متعلقہ حکام کے حوالے کر دی گئی۔ ترجمان NDMA کے میانمار میں پاکستانی سفیر نے ینگونگ کے وزیر اعلیٰ کو امداد حوالے کیا۔ امدادی سامان میں تیار کھانا، کمبل، خیمے، ادویات اور پانی کے ایڈوانس شامل۔ ترجمان کے مطابق پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں میانمار کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے۔